بہکتے پھولوں کی طرح یا رب، ایمان بھی ہمارا تروتازہ رکھنا۔ جب دھوپ دروازے پر دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ بچا کے رکھنا کہ جانے کس دن زمین مٹی کی واپسی کا سوال کرتے۔ جن صورتوں پہ اتنا غرور ہے وہ ایک دن خاک ہو جائیں گی۔ زندگی کو آسان بنا لو، ظرف کو وسیع کر لو۔ جو ساتھ چلتا ہے اس کو روکو نہیں، جو رک جائے اسے ساتھ چلنے کا کہو نہیں۔ شکوے شکایتوں کو کم کر دو، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لو، اور جو دامن چھڑائے اسے خدا حافظ کہہ لو۔ اس سے جانے کی وجہ نہ پوچھو، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو۔ خواہشیں مختصر کر لو اور اس طرح اپنی زندگی آسان بنا لو۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جنت میں گھر اللہ کے ذکر سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ افسوس ان ساعتوں کے لیے جو قید نہیں کی گئی، دکھ ان نظاروں کے لیے جو نقش نہیں ہو سکے۔ محبت سے لبریز نگاہیں اسپتالوں اور قبرستانوں کی دہلیز کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنے پیاروں کی یاد آخر میں ہی کیوں آتی ہے؟ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ اگر سورج کو گھورو گے تو میں انڈا بنا دیں۔ اگر آپ حق نہیں پہچان سکتے تو باطن کے تیروں پر نظر رکھو، وہ جہاں لگ رہے ہو وہی حق ہے۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ بے شک یہ الفاظ سکون دل اور ایمان بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ بے شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، پھر کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے اور کبھی ڈھلتا نہیں۔ تھکا دیا ہے اسے آندھیوں نے مل جل کے، وہ ایک پرندہ جو اونچی اڑان رکھتا تھا۔ سخت دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، ان کی کرچیاں آپ کو اندر سے زخمی کر دیتی ہیں۔ دل نرم ہو تو جاذب ہوتا ہے، اور ٹوٹنے کی بجائے ہر غم کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ہر چوٹ کو برداشت کر لیتا ہے۔ غم دل کو نرم اور بڑا رکھتے ہیں، ظرف وسیع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجیے، آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور وہ بڑا باری بھی بڑا باخبر ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر انسان نفرت دل سے کرتا ہے۔ نفرتوں کو دولتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کر کے خود کو غافل، لوگ کہتے ہیں دل کو سکون میسر کیوں نہیں۔ 2 لوگ مقدر والے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔
زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبت بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے۔ زندگی اور موت ایسے حادثے ہیں جن کے سامنے انسان خود کو بے بس پاتا ہے۔ نہ تو پیدائش کے وقت اس سے پوچھا جاتا ہے اور نہ موت کے وقت اس کی رضا لی جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ چیخ کر اپنی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور موت کے خوف میں مبتلا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ درمیانی مدت میں پیار کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا ہو، آپ کو پریشان کیا ہو۔ یقین کریں آپ کا اور میرا کچھ نہیں بولتا۔ آپ کے دل میں، آپ کے اور میرے دل میں کس چیز کی محبت ہے؟ قرآن کی محبت یا موسیقی کی محبت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ حرام کام میں فائدہ کتنا ہی ہو پھر بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی خوش نصیبی نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی جب تک الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ کاش یادوں کا بھی اتوار ہوتا، سوچوں کی بھی چھٹی ہوتی۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر بانٹنا ہوتا ہے۔ کسے بتائیں اور کس سے چھپائیں، کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص دل ہوتا ہے جو ہمارے درد کو سمجھ سکے، بانٹ سکے۔ ابھی جب انتہائی غم ہو کہ آنکھ پوری نم ہو، اسے کام کرنا، رب سے کلام کرنا، ہاتھوں کو اٹھا کر اور دل کو جھکا کر ہر غم بیان کرنا، رب سے کلام کرنا۔ چیزیں ہمیشہ ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں چلتی، مگر ہم ہمیشہ پھر سے اٹھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اور اس سب کے لیے اپنے اوپر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مصیبت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ وہ اپنا پتہ وہاں دیتا ہے جہاں اللہ ہر شے کو لا کر دیتا ہے۔ وہی ترجیح اول ہے، اور جو اس کی رضا کو ترجیح اول کر لے تو وہ دنیا، خوشی غمی، زندگی موت، عروج و زوال، خواہش و آزمائش، آسائش سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ دعووں میں نہیں ملتا، وہ قربانیوں میں ملتا ہے۔ وہ انا میں بزد ہونے پر نہیں ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ وہ اپنی چاہ سچ سے سچوں کو دیتا ہے۔ سب سفر کا حصہ ہے، پاکی کا سفر خواہش کس گراہ کی آزمائش سے گزرے گا، یہ پاکیزگی کا تقاضا طے کرتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ پاک کس سے؟ وہ پاک کر دیتا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ انسان آپ کو توڑ کر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں توڑتا۔ انسان بلائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں بلاتا۔ وہ اپنی محبت میں رلائے بھی تو اس رونے میں بھی سکون ہے۔ انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔
इंसान बेपरवाह हो जाता है, भूल जाता है। अल्लाह ताला न बेपरवाह होता है और न भूलता है। इंसान तो बात भी नहीं सुनता और अक्सर जवाब भी नहीं देता, मगर वो 7 आसमानों के ऊपर रहमान गौर से सुनता और जवाब देता है, और ऐसी तसल्ली देता है कि कोई इंसान कभी दे ही नहीं सकता। रहमान रब से वफा करना सीखो, रहमान रब को अपना दोस्त बना लो। इंसान की जिंदगी क्या है? एक बुलबुले की तरह जो उनकी आन आए और ख़त्म हो जाए। एक लम्हे में जिंदगियां ख़त्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता। बस ये कोशिश करें कि जब खात्मा हो दिल में कोई पछतावा ना हो कि अभी इस गुनाह को भी छोड़ना था, अभी तो इस गुनाह की भी माफ़ी मांगनी थी। अपने आप को बदलें, जो गुनाह हो गए सो हो गए। अब अपने नफ्स को पाक करना है, नेकियों में आगे बढ़ना है। कितना बेबस है इंसान, अपने आंसुओं तक पर उसका कुछ इख्तियार नहीं होता। उन्हें अगर बहना होगा तो वो बहकर ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं भी हो। चेहरे पर कितने भी हंसी के नकाब चढ़ा लें, खुद को कितना भी मसरूफ़ कर लें, हसास दिलों पर अगर कहीं ज़रा सी भी खराश आ जाए तो उनमें बसने वाले आंसू उलवर्ज होकर दुनिया की परवाह किए बगैर ठिकाने से निकल आते हैं। ज़ब्त की सीढ़ी चढ़ना इस कदर आसान भी नहीं होता। कभी सालों लग जाते हैं, कभी सदियाँ, और कभी सिर्फ लम्हे। ये ऐसा सबक है जो किताबों से हासिल नहीं हो पाता। ये वही लोग सिखाते हैं जो आंसुओं को ठिकानों से निकलवाते हैं। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में से बना दे जिनके रोज़ों और क़याम को तूने कबूल फरमा लिया और जिनकी लफ्ज़िशों और ख़ताओं को तूने मुआफ़ फरमा दिया। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, हमें इसका इदराक नहीं होता। नायबी में ही सुकून है, इल्म हो जाए तो बातें तकलीफ देती है। इज़्ज़त नफ्स के सिवा मोहब्बत भी एक ऐसा जज्बा है, इसके मजरूह पर दिए जाने पर इंसान अपने आप को हकीर जानने लगता है। अगर दवाम से आराम न आ रहा हो तो सदका देकर देख ले, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। ईमान दिल में हो लेकिन वो ईमान जिंदगी की तरजीहात को ना बदल सके, ऐसा ईमान क़यामत के दिन उस शख्स की मंजिल कैसे बदलेगा? जिंदगी की पैमाइश में जो चीज़ याद रह जाती है वो मिलने वाली दुख और नामुकम्मल हसरतें हैं। रिश्तों का इतना तो भरम रह जाना चाहिए कि जब किसी मानूस चेहरे से अनजान रास्ते पर मुलाकात हो तो नजरें चुराने की नौबत न आए। कुछ लोगों में अपनी तरफ खींच लेने की ताकत तो होती है, लेकिन अपनाए रखने की कुव्वत नहीं होती। खूबसूरत चीज़ें हमारे अंदर होती है, वाक़ियात में नहीं। जब हमारी आंखें खूबसूरत होंगी तो हम हर चीज़ को खूबसूरत देखेंगे, और जब हम मुतमईन रूह होंगे तो थोड़ी सी चीज़ से भी मुतमईन होंगे। हमेशा लोगों के साथ इस उसूल के मुताबिक सलूक करें। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप खुश नहीं होते तो उनको तकलीफ़ ना दो। अगर आप उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं तो उन पर इल्ज़ाम न लगाएं। खूबसूरत बने, अपने दिलों को जलाए नहीं। इंसान उम्र भर अपने आप ही से सबसे ज़्यादा बातें करता है और अपने आप को ही सबसे ज़्यादा छीनता है। शायद किसी और में उसे इस कदर छीनने की ताब नहीं होती। इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दोस्त
اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ باقی اس کی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ ہم طنز کرتے ہوئے دوسروں کو چھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کی دوڑ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنوں کو ہم کس تکلیف سے گزار رہے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے۔ سال گزرا تو یہ احساس دلا کر گزرا، عمر ڈھلوان سے گزرتی ہوئی ایک کاری ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ مستقل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، قبلے کا رخ اور تمہاری ماں کا دین۔ یوں تو زندگی میں آواز دینے والے ڈھیروں مل جائیں گے، لیکن بیٹھیے وہاں جہاں اپنے پن کا احساس ہو۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ کسی ایک بات کو وجہ بنا کر کسی کی تمام باتوں کو غلط قرار دے دینا بدترین منافقت ہے۔ ہر بات کو سنے اور سمجھے۔ اس دنیا میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا سوائے قرآن اور حدیث کے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کی بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ۔ ہاں، جب ان میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے آراستہ کرو۔ لوگ اپنے ہوں یا پرائے، ہمیشہ اچھی فطرت، سوچ اور کردار نے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے اور تانے نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز جزا اللہ اس شخص کو ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اس کے ذریعے وہ مجرم لوگوں میں پہچانا جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، فساد پھیلانے والے مت بنو۔ دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، بس بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ دعا ضرور مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور اپنی دعاؤں کو بے غرض ہو کر مانگے کہ وہ دے تو اس کی شان، نہ بھی دے تو اس کی قدرت۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی اس قیمتی دل کو بے قیمت نہ کریں۔